تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر 11ویں شریف کی محفل کے اندر حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد اسغر علی صاحب کہ وہ ہر 11ویں شریف سے ہمیں بلاتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور میں بھی بڑے جذبات سے، بڑے شوق سے، لگن سے آتا ہوں۔ جو بھی بولتا ہوں وہ رٹی رٹی باتیں نہیں ہوتی، فی البدی ہی بولتا ہوں جو پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ توجہ پوری کرنی ہے، کچھ سننا چاہتے ہیں تو توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ نے توجہ ہٹائی تو میری توجہ ہٹ گئی، جو بات میرے ذہن کے اندر ہے وہ نکل جائے گی۔ چھوٹے بچے آپ کے لیے التماس ہے، خاموشی سے بیٹھیں، سمجھ آ جائے کسی بات کی تو سبحان اللہ کہنی ہے، نہ آئے تو پھر خاموش رہنا ہے، ایسا نہیں بولنا، کیونکہ ہم محبت رسول کی محفل کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ عشق مصطفیٰ کی شمع ہمارے سینوں کے اندر منور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو گئی اس کا معیار بھی بلند ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے، کیونکہ آپ نے اس زمین پہ قدم رنجہ فرمایا ہے۔ دیکھیے جب بھی جس چیز کو، جس ذات کو، جس شہر کو، جس گاؤں کو، جس قصبے کو، جس شہر کو، جس ذات کو، جس شخصیت کو میرے محبوب علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، اسے میرے نبی سے بھی نسبت ہوئی اور اللہ سے بھی نسبت ہوئی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسبت مصطفیٰ کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے، اے میرا محبوب میں نے قسم اس لیے نہیں یاد فرمائی کیونکہ میں اٹھانے والا معنی نہیں کرتا، یہ عام معنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میری بات سمجھیں گے وہ اور سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کی داد دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب میں نے قسم شہر مکہ کی اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس کے اندر میرا گھر کعبہ ہے، اس کے اندر مزدلفہ ہے، اس کے اندر میری نشانیاں صفا و مروہ ہے، اس کے اندر میری پیارے بندے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا توڑی ہیں، اس کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے ہیں، اس کے اندر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چلے ہیں، اس کے اندر کافی سارے انبیاء کی مزاریں ہیں۔ اے میرا محبوب ہم نے قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی، اے میرا محبوب ہم نے قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ شہر مکہ کو تیری ذات سے نسبت ہو گئی۔ جب شہر مکہ کو تیری ذات سے نسبت ہوئی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی بھی قسمیں اٹھایا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے میرا محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ مولا کس لیے قسم اٹھائی ہے؟ رب تعالیٰ نے وضاحت فرما دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرا محبوب شہر مکہ کو تیری ذات سے نسبت ہو گئی۔ ہم نے پھر اپنا شہر مکہ نہیں سمجھا بلکہ تیرا شہر ہم نے بنا دیا، اس لیے ہم نے قسم کو یاد فرمایا۔ اور جب منافقین کو دیکھا گھیرا کیے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرا محبوب یہ جو آپ نے کنکریاں کفار و مشرکین مکہ کو ماری ہیں، منافقین مکہ کو ماری ہیں،
یہ آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہے۔ یہ آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہے۔ کیوں مولا؟ کیونکہ تیری ذات کا مسئلہ تھا، تیری ذات و عزت و عظمت کا مسئلہ تھا، اس لیے کنکریاں تیری مارنا تھی، دراصل میرا مارنا تھا۔ اے میرا محبوب ہمیں وقتہا واللیل اذا سجا، اے میرا محبوب ہمیں آپ کے رخ انور کی قسم ہے، اور کہیں فرمایا واللیل اذا سجا، اے میرا محبوب ہمیں آپ کی بن کھاتی زلفوں کی قسم ہے۔ جب کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے آپ کی ذات رسولوں میں سے نہیں ہے، جادوگر ہے، تو اس وقت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب باقی انبیاء بھی خود جواب دے، تو میرا محبوب ہو کہ خود جواب دے، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اے میرا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محبوب ہوں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو محمد الرسول اللہ کے معنی پڑھ لیجئے، الذی یحمد حمدا فہو محمود، الذی یحمد حمدا فہو محمد۔ یہ محمد جو ہے محمود سے مشتق ہے، محمود اس کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ یارو دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام محمود ہیں کیونکہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام محمد ہیں، حامد ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی کثرت سے تعریف کرنے والے۔ اس لیے اے میرا محبوب ہمیں وہ آپ کی کنکریاں مارنا آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ میرا ہے، مارنا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے جب اعتراض ہوا، باقی حضرت صالح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا تو آپ نے خود جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا تو آپ نے خود جواب دیا۔ جس نبی پہ بھی اعتراض اس کی قوم نے کیا تو رب تعالیٰ نے جواب نہیں دیا بلکہ اسی نبی نے اپنی قوم کو جواب دیا۔ جب میرے پیارے نبی کے باری آئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا محبوب اب جواب دینے کی تیری باری نہیں ہے، کیونکہ اس سوال کو تیری ذات سے نسبت ہے، تو اب جو ہے اس سوال کا جواب میں رب العزت خود عطا کروں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاسین، اے یاسین کے سہرے والے محبوب ہمیں آپ کے سہروں کی قسم ہے، اور فرمایا کہ والقرآن الحکیم، ہمیں عظمت والے قرآن حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ پھر فرمایا کہ انک لمن المرسلین، اے میرا محبوب بے شک تو تو رسولوں میں سے ہے۔ یارو بات نسبت مصطفیٰ کی چلی، جب دین کو نسبت ہوئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے میرا محبوب اس دین کو جس نے تیری ذات سے نسبت پکڑی ہوئی ہے، ہمیں یہ بہت پیارا دین ہے۔ باقی بھی ادیان تھے، رب نے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اس دین کو میرے محبوب سے نسبت ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ دین بھی مجھے محبوب ہے، میرا پسندیدہ دین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دین کے جو والی ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ میں اصل آنا چاہتا ہوں، میں جس طرف آنا چاہتا ہوں وہ 11ویں شریف کا موضوع ہے کہ اے محبوب دین سے نسبت آپ کی ہے، تو اس لیے آپ کا دین مجھے پیارا ہے۔ اے میرا محبوب جس دین سے آپ کو نسبت ہے اسی دین سے کے وارث جو ہیں اس کو بھی میں محبوب سمجھتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من طالب العلم تکفل اللہ برزقہ، اے میرا محبوب جس نے دین کی طلب کے لیے گھر سے ایک قدم باہر نکالا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے رزق کا ذمہ میں نے خود اٹھا لیا ہے۔
3 منٹ رہتے ہیں، میری گفتگو سنیں، مہربانی کر کے گفتگو سنیں، گفتگو سنیں۔ اگر مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہتے رہیں، یہ ناروں کی طرف نہ بڑھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کی اور یا علماء کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، اے میرا محبوب جس دین کے وارثوں سے تیری نسبت ہے، جب وہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو پھر میں ان کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہوں۔ ارے نبی پاک علیہ السلام کی علماء کی یہ شان ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النظر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ النظر الى وجہ الوالد عبادت والنظر الى المصحف عبادت والنظر الى الکعبۃ المکرمۃ عبادت، اور پھر فرمایا والنظر الى وجہ العالم عبادت، من زار عالما فکأنما زارنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ۔ اے میرا محبوب کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والد کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اے میرا محبوب جو تیری امت کے دین کے وارث ہیں ان کے چہروں کو تکنا بھی عبادت ہے۔ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک عالم دین کے ساتھ زیارت کی اس نے میری زیارت کی ہے، اور جس نے میری امت کے عالم دین کی مجلس سنگ صحبت اختیار کیا ہے، قیامت والے دن اسی سنگ صحبت سے اٹھایا جائے گا۔ آج تاریخ پڑھے ہمارے اولیاء کی، ہمارے علماء کی تاریخ پڑھے، انہوں نے دین کے ہر پہلو پہ پہرا دیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو، آپ دیکھ لیجئے اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کو، آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جلالی کو، انہوں نے نہ گھر کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی ہے، نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے بیٹوں کی پرواہ کی ہے، نہ گھر کی پرواہ کی ہے، نہ عزت کی پرواہ کی ہے، نہ شان کی پرواہ کی ہے، نہ شوکت کی پرواہ کی ہے، نہ کسی کی پرواہ کی ہے، فقط کی ہے تو رب کے دین کی پرواہ کی ہے۔ جب رب کے دین کی پرواہ کی تو رب نے فرمایا کہ اے میرا محبوب یہ تیری دین سے نسبت کرنے والے ہیں، جب یہ تیری ذات سے نسبت کرنے والے ہیں تو پھر ان کے جنازے کے اندر لوگوں کو نہ ہو تو مجھے بھی رب نے فرمایا۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا تو کسی کے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنان مصطفیٰ، کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دل بھی عشق مصطفیٰ کے لیے دیا ہے، محبت رسول کے لیے دیا ہے، اس کے اندر کسی چیز کو گنجائش نہیں ہے، اور فرمایا کہ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، پھر جو رب سے سوال کرتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے جو مر گیا تبسم کر لبی انس، جب وہ مرتا ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل اٹھتی ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ علامہ صاحب کی جب روح کف انسی سے پرواز کی تو ایسے نکلے جیسے پھول سے خوشبو نکلی ہوئی ہو۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، ایسے مسکرا رہا تھا، ایسے وجاہت کے ساتھ تھا، 40 گھنٹے پڑے رہنے کے بعد بھی نہیں بگڑا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ حضور پیر سیال لجبال کا جنازہ دیکھ لیجئے، ان کے رخ انور کی زیارت کر لیجئے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جس کے دل کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نہیں چمکایا بلکہ ان کی قبروں کو بھی چمکا دیا ہے۔ اسی طرح غوث پاک کی جو ذات ہے انہوں نے 40 سال دین پڑھایا بھی ہے، نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو رب تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کر دیا۔ جس کو بھی میرے نبی سے نسبت ہوگی اس کا مقام اعلیٰ و ارفع ہو گیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں